حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنے نرم دل واقع ہوئے تھے، نرم خو تھے کہ آپ نے کبھی زندگی بھر کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، لیکن اللہ کے راستے پہ بڑا جہاد کیا ہے۔ یعنی وہ نفس کی کمزوری نہیں تھی، جو دل کی نرمی تھی۔ جب غیروں کا مضمون آیا تو اشداء علی الکفار بن کے ظاہر ہوئے، اتنے مضبوطی کے ساتھ خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہے کہ ادنا بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ اور یہ دل کی نرمی کا شدت قلب کے ساتھ اکٹھے رہنا اور متوازن حالت میں رہنا، اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کو جب کبھی کسی نے تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی کسی قابل احترام مقام کی حد تک کی گئی اور بےغیرتی کی گئی، آپ بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اس کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ رحماء بینہم و اشداء الکفار کا یہ مضمون ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ ان کا رحم دل ہونا ان کے دل کی طبی کمزوری کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ خلق عظیم کی وجہ سے تھا۔ اور جہاں سختی کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں بعین ہی برمحل سختی فرمائی ہے، اور اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ اور یہی صفت آپ نے اپنے صحابہ میں پیدا کر دی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپ کی ذات سے جو نور پھوٹا ہے وہ پھیلتا چلا گیا ہے، ان صحابہ کے گھروں میں بھی روشن ہو گیا جو آپ کے ارد گرد آپ کے عشاق کے طور پر آپ سے نور حاصل کیا کرتے تھے اور نور مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ نرم دلی میں صحابہ میں اس سے بڑھ کر کسی کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ بڑے ہی نرم دل اور رقیق القلب واقع ہوئے تھے، چھوٹی سی بات پر رو پڑا کرتے تھے، معمولی صدمے کی بات بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ اتنے نرم دل، اتنے شفیق، ہر شخص سے محبت کرنے والے ایسے غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا اور بہت قیمت دے کر آزاد کروایا جن پر ظلم ہو رہے تھے اور آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جب ایک جنگ کے موقع پر آپ کا بیٹا خود کفار کی طرف سے آپ کے مقابل پر نکلا ہے اور ایک ایسے موقع پر وہ کھڑا تھا جہاں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ باپ سامنے تھا۔ جب بعد میں اس نے حضرت ابو بکر سے یہ عرض کیا کہ دیکھیں میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے باپ تھے، تو ابو بکر نے کہا خدا کی قسم اگر تم میرے سامنے ہوتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، اپنے ہاتھ سے تمہیں قتل کر دیتا، کیونکہ تم خدا کے رسول کے مقابل پر نکلے تھے۔ اب دیکھیں کہاں دل کی وہ نرمی جو ادنا ادنا باتوں پر آپ کو رلا دیا کرتی تھی، کہاں اشداء علی الکفار کا یہ منظر۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ کا پرتو تھا جو صحابہ میں آپ کے اخلاق کے صحابہ کے اخلاق کو حسین تر بناتا رہا۔ اور آپ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو حاصل کر کے بنی نوع انسان کی طرف سفر شروع کرنا ہے تو تیاری کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کا باریکی کے ساتھ، گہرائی کی نظر کے ساتھ مطالعہ کر کے پھر یہ سفر شروع ہوگا۔ اس کے بغیر تو جس کو آپ خلق سمجھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے بسا اوقات محض آپ کی بے وقوفی ہو، خلق نہ ہو۔